السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب 10واں، عشق و محبت کے بارے میں۔ محبت کی تعریف۔ محبت نام ہے پسندیدہ چیزوں کی طرف میلان طبع کا۔ اگر یہ میلان شدت اختیار کر جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بندہ بے دام بن جاتا ہے۔ اور مال و دولت اس پر قربان کر دیتا ہے۔ زلیخا کی مثال لے لیجئے، جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا۔ زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی تھے جو عشق یوسف میں نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ چھوڑا تھا اور فرط محبت میں یوسف علیہ السلام کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی۔ جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستارے میں یوسف کا نام نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب زلیخا ایمان لائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادات اور ریاضت اور توجہ الی اللہ کے اسے کوئی کام نہ تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام اسے دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، زلیخا تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ جواب دیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آپ کی محبت کی ماہیت سے واقف نہ تھی۔ اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں، اس لیے اب میری محبت میں تمہاری شرکت بھی گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ تیرے بطن سے اللہ تعالیٰ 2 بیٹے پیدا کرے گا اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ زلیخا نے کہا، اگر یہ حکم خداوندی ہے اور اس میں حکمت الہی ہے تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ مجنون نے اپنا نام لیلا بتلایا۔ مجنون سے کسی نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ بولا، لیلا۔ ایک دن اس سے کسی نے کہا، کیا لیلا مر گئی؟ مجنون نے جواب دیا، لیلا نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنون کا لیلا کے گھر سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا۔ کسی نے کہا، نیچے دیکھو، شاید تمہیں لیلا نظر آ جائے۔ مجنون بولا، میرے لیے لیلا کے گھر کے اوپر چمکنے والے ستارے کی زیارت ہی کافی۔ محبت کی ابتدا اور انتہا۔ جب منصور حلاج کو قید میں 18 دن گزر گئے تو جناب شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا، اے منصور، محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا، آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا، شبلی، محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہو جانا ہے۔ اشارہ۔ جب منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ حق بین نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے باطل ہے اور ذات الہی ہی حق ہے، تو وہ اپنے نام تک کو بھول گئے۔ لہذا جب ان سے سوال کیا گیا
کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا میں حق ہوں۔ منتہا میں ہے کہ محبت کا صدق، محبت کی سچائی 3 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ محب محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے، اور اس کی رضا ذکر کی شیرینی کے وقت روح کا غلبہ شوق کا بار اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ پردہ دری کرنے والا اور رازوں کا یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ لیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوگا۔ حکایت: ایک آدمی دریائے فرات میں نہا رہا تھا۔ اس نے سنا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپنے لگا اور ڈوب کر مر گیا۔ اللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے بصرہ میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو عاشقوں کی موت مرنا چاہے اسے اس طرح مرنا چاہیے، کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی لطف نہیں ہے۔ اتنا کہا اور وہاں سے خود کو گرا دیا۔ لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ حکایت: زہر الریاض میں ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا، میں بھی تیری طرح ہوں۔ یہ سن کر وہ رو پڑا۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ تیرا اور میرا مرض ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا آیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ جوان وہاں نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ تب میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے ذوالنون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا، مالک دوزخ نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، رضوان جنت اسے تلاش کے باوجود نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا، وہ پھر کہاں گیا؟ جواب آیا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اپنے عشق، کثرت عبادت اور تعجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کی حضور پہنچ گیا ہے۔ عاشق کی پہچان۔ ایک شیخ سے عاشق کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا، عاشق میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور چپ چاپ رہتا ہے۔ جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتا نہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا، اور بھوک کی پرواہ اور برہنگی کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس و محبت رکھتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا۔ جناب ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق کی علامت میں یہ چند شعر کہے ہیں، تو دھوکہ نہ دے کیونکہ محبوب کے پاس دلائل اور عاشق کے پاس محبوب کے تحفوں کے وسائل ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی تلخ آزمائش سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور محبوب جو کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے منع کرنا بھی عطیہ ہے، اور فقر اس کے لیے عزت افزائی
اور ایک فوری نیکی ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کی اطاعت کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اگر اسے ملامت کرنے والے ملامت کریں۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے مسکراتا ہوا پاؤ گے اگرچہ اس کے دل میں محبوب کی طرف سے آگ سلگ رہی ہوتی ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے خطا کاروں کی گفتگو سمجھتا ہوا پاؤ گے۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے ہر اس بات کا حفاظت کرنے والا پاؤ گے جسے وہ کہتا ہے۔ حکایت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا، اچھا آدھے ذرہ کا سوال کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا کر دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد آپ پھر اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا، وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ پس آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کہا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا، مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہو۔ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو ان 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ 1، جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ذکر خدا کی حلاوت محسوس ہوتی ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہے، جھوٹا ہے۔ جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا، جھوٹا ہے۔ فرمان نبی ہے کہ میری امت پر ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ 1، دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے۔ مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے جوان تجھے تیری جوانی دھوکہ میں نہ ڈالے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو مؤخر اور اپنی امیدوں کو طویل کر دیا، موت کو بھلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آ گیا اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ نہ انہیں مال نے، نہ غلاموں نے، نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔ فرمان الہی ہے، اس دن اموال اور اولاد کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ اے رب ذوالجلال ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہمیں خواب غفلت سے ہوشیار فرما اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی رہے، دنیاوی مشاغل کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوص قلب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔
ایک بخیل منافق، ایک منافق انتہائی بخیل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو تجھ پر طلاق ہے۔ ایک دن ایک سائل ادھر آ نکلا اور اس نے خدا کے نام پر سوال کیا۔ عورت نے اسے 3 روٹیاں دے دیں۔ واپسی میں اسے وہی بخیل مل گیا۔ جب وہ فقیر واپس اس گھر سے گیا تو بیچ میں وہی بخیل اس فقیر کو مل گیا اور پوچھا تجھے یہ روٹیاں کس نے دی ہیں؟ سائل نے اس کے گھر کے متعلق بتایا کہ مجھے وہاں سے ملی ہیں۔ بخیل تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو کچھ نہیں دینا؟ بیوی بولی سائل نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا لہٰذا میں رد نہ کر سکتی۔ کنجوس نے جلدی سے تنور بھڑکایا۔ جب تنور سرخ ہو گیا تو بیوی سے کہا اٹھ اللہ کے نام پر تنور میں داخل ہو جا۔ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لے کر تنور کی طرف چل پڑی۔ کنجوس چلایا کہ زیورات تو یہیں چھوڑ جا۔ عورت نے کہا آج میرا محبوب سے ملاقات کا دن ہے، میں اس کی بارگاہ میں بن سور کر جاؤں گی، اور جلدی سے تنور میں گھس گئی۔ اس بدبخت نے تنور کو بند کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے تنور کا ڈھکنا اٹھا کر اندر جھانکا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عورت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں صحیح و سالم بیٹھی ہوئی تھی۔ حاتب غیبی نے آواز دی کیا تجھے علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ حضرت آسیہ کا ایمان۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے گوناگوں عذاب دیے جائیں، الگ الگ طرح کے عذاب دیے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دے، لیکن آسیہ ثابت قدم رہیں۔ تب فرعون نے میخیں منگوائیں اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دیں، اور فرعون کہنے لگا اب بھی وقت ہے ایمان کو چھوڑ دو، مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہو گئی۔ آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون اس کے مظالم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا، جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب فرعون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر 4 میخیں ان کے جسم میں گڑوائیں اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے گئے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا۔ جناب حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے طفیل آسیہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا جہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔ اس حکایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصائب و تکالیف میں اللہ کی پناہ مانگنا، اس سے التجا کرنا اور رہائی کا سوال کرنا مومنین اور صالحین کا طریقہ ہے۔